اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ایک بہن کا واقعہ، جس میں نے بتایا تھا کہ ان کی تعداد 313 دفعہ تھی، اس کے بعد 100 سے 313 ہوئی، پھر 500 ہوئی اور ان کو فیض کتنا ملا۔ لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی ایک بہن کا، جو روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم کرتی ہیں، اور وہ کس طریقے سے کرتی ہیں اور ان کی لائف میں ان کو کتنا فیض مل رہا ہے کتنا نہیں، یہ سب آپ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، اور کس طرح پڑھتی ہیں یہ بھی ان کا معاملہ ہے۔ کہتی ہیں میں صبح اٹھ کے میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا درود ابراہیمی 1000 مرتبہ ختم ہو جائے، لیکن 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم کرتے کرتے کہتی میں ویڈیو کے ساتھ ختم کرتی ہوں، اور میرا یہی ہوتا ہے کہ میں درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے گھر کے کام کاج کرتی ہوں، جیسے کھانا بنا لیا، برتن دھو لیے، کپڑے فولڈ کر لیے، اس کے علاوہ کپڑے استری کر لیے، تو اس طرح کے کام کہتی میں کرتی ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ سارا کام اتنی جلدی ہوتا ہے، اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ کی طرح یہ کام بھی ختم ہو جاتا ہے اور میرا درود پاک بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ جو ایک اور طریقہ ہے جو میں درود پاک ختم کری ہوں، اچھا یہاں جو ان کا واقعہ میں بیان کری ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے اس طرح موٹیویشن نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی یہی چیزیں کریں، دیکھیں جتنا اچھے طریقے سے پڑھیں گے اتنا بیسٹ ہے۔ اور جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ کام اگر آپ کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے، جیسے گھر کے کام میں آپ لوگ کہتے ہیں ایک عورت گھر کے کام کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنے گھر کے لیے کام کر رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے فرض مقرر کیے ہیں وہ پورے کر رہی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس قسم کے کوئی کام کر رہی ہیں تو آپ درود پاک پڑھ رہی ہیں تو اس میں کوئی جو ہے وہ برائی نہیں ہے، اور اب جب ان کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں اور اگر آپ تب سکون سے بیٹھ کے بھی پڑھ رہی ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ جب بھی میں کام وغیرہ سے فارغ ہو کر آتی ہوں، میرا درود پاک کبھی 1000 مرتبہ ختم نہیں ہوا ہوتا، تو کہتی ہیں میں بیٹھتی ہوں جب جیسے ہی، تو کہتی ہیں مجھے نیند آ جاتی ہے، ظاہر ہے کام کی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، اور کہتی درود پاک پڑھتے ہوئے، میں تو چھوٹی تھی نا ویسے میں اپنا واقعہ بیان کرتی ہوں، تو میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا جب درود شریف ہم پڑھتے ہیں نا ہم پھولوں کے اوپر ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، جیسے میں نے کہا کہ 70% ہمیں نظر نہیں آ رہا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے لیکن وہاں موجود ہے، تو ہم لوگ اس ٹائم کہتے ہیں پھولوں پہ، یعنی کہ ہم باغوں میں ہوتے ہیں، تو نیند آ جاتی ہے۔ اور obvious سی بات ہے جب آپ اتنی نرم سافٹ، اور وہ بھی جنت کے باغوں میں سے کسی ایک باغ میں اگر آپ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو آرام ہی بہت ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ نیند آ جاتی ہے، ایک obvious سی بات ہے۔ آپ کبھی دیکھیں جب آپ درود شریف پڑھنے لگتے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے، اب اس میں کتنا سچ ہے اللہ نوز بیٹر، لیکن یہ معاملہ تھا۔ تو وہ کہتی ہے میں بھی جب درود شریف پڑھ کے آتی ہوں اور میں جب بیٹھتی ہوں تو کہتی ہے مجھے نیند آ جاتی ہے، کہتی ہے اکثر جب میں مصلے پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہوں تو کہتی ہے مجھے تب بھی نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن میرا درود شریف چل رہا ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں یہ بات سوچ کر ایک دفعہ کہتی میں سو گئی ہے، کہتی میرا درود شریف کمپلیٹ نہیں ہوا، تو میں نے اپنے گیم کھیلنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ کہتی میں درود شریف پڑھنے لگ گئی۔ تو کہہ رہی میں اس بات کو انکریج تو نہیں کر رہی کہ آپ لوگ گیم کھیلتے ہوئے درود شریف پڑھیں، لیکن ان کی روٹین کیا ہے اب وہ ایکسپلین کر رہی ہوں میں، ان کے مشاہدات بھی سن لیجیے۔ اب کہتی ہے ایک دن تو ایسا ہوا کہ مجھے اتنی نیند آ رہی تھی لیکن مجھے 1000 مرتبہ درود شریف ختم کرنا تھا کہ میں نے اپنا ٹی وی آن کیا اور ٹی وی دیکھتے ساتھ ساتھ میں درود شریف پڑھنے لگی۔ کہہ رہی لیکن اس دن مجھے اپنے اندر ایسے محسوس ہوا جیسے میں نے کھوکھلا سا درود شریف پڑھا ہو، اور کہتی ہے مجھے اس دن فیض نہیں لگ رہا تھا کہ مجھے فیض مل رہا ہے اس دن، کہتی 1000 میں نے مکمل کر لیا تھا لیکن اتنا زیادہ مجھے فیل ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جیسے میرے ساتھ میں نے بس ایک فرض سا نبھایا ہو اپنا، اور کہہ رہی مجھے وہ جو ایک مجھے سکون اترتا محسوس ہوتا تھا، کہہ رہی وہ مجھے ہو بھی رہا تھا تھوڑا تھوڑا لیکن نہیں بھی ہو رہا تھا، یعنی 90% کہتی ہے مجھے نہیں ہو رہا تھا۔ کہتی ہے اس دن میں بہت پریشان ہوئی، وہ پہلی اور آخری دفعہ میں نے ٹی وی دیکھتے ہوئے درود شریف ختم کیا، اور کہتی ہے اس کے بعد میں تہیہ کر لے کہ اب میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ اس کے بعد کہتی ہے میں نے ہر وہ کام جس کے اندر کوئی اس طرح کا شیطانی عمل شامل نہیں تھا اس کے اندر کہتی ہے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ اب ان کے فیض کی بات کرتے ہیں، کہہ رہی جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے میرے اندر ایک سکون ہے، صبح اٹھ کے درود شریف پڑھنا ختم کرنا میرے لیے ضروری ہے بہت، ورنہ میرا دن بے سکون گزرتا ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میرے مالی حالات اچھے ہو گئے، درود شریف پڑھنے کی برکت سے کہتی ہیں مجھے پہلے ہی تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کوئی بھی اگر پرابلم گھر میں آنے والی ہوتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے تھوڑا بہت کہ کیا پرابلم ہے کسی شخص کے۔ کہہ رہی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو فوراً ایک دم سے اشارے مل جاتے ہیں، کہہ رہی خواب میں نظر آ جاتا ہے مجھے اکثر اوقات کوئی برا خواب، کہتی جب مجھے آتا ہے اور اس کے بعد کہتی میں اس کی طرف اگر دھیان نہیں دیتی تو کچھ برا ہو جاتا ہے گھر میں۔ کہتی ہیں جب بھی مجھے برا خواب آتا ہے تو میں فوراً سے کوئی صدقہ دے دیتی ہوں یا کوئی اور معاملہ ایسا کر لیتی ہوں، درود شریف کی تعداد بڑھا دیتی ہوں۔ پھر کہتی ہیں درود پاک پڑھنے کی برکت یہ بھی مجھ پر ہوئی کہ درود شریف پڑھنے سے میں نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا درود پاک 1000 سے بھی اوپر گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے مجھے تہجد نصیب ہوئی ہے، کہتی تہجد ابھی اتنی ریگولر نہیں ہوں لیکن نصیب الحمدللہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی کچھ گولز کہتی ہیں میں نے درود پاک کی برکت سے اچیو کیے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہتی ہے میرے دل میں بہت بڑھ گئی ہے. کہہ رہی مجھے رونا آ جاتا ہے جب میں ظلم کی داستان سنتی ہوں جو کفار مکہ نے ان کے اوپر کی, تو کہتی مجھے بہت رونا آتا ہے. پھر کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے بھی میری قربت بڑھ گئی ہے. حالانکہ دیکھیں اب یہاں پہ ان کا معاملہ دیکھیں درود شریف پڑھنے کا. کہہ رہی میں اتنا زیادہ کنسسٹنٹ ہو کر مسئلے بیٹھ کے درود شریف نہیں پڑھ سکتی, لیکن کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور فیض ان کو بھی مل رہا ہے. اور جو بتا رہی تھی کہ میں نے درود شریف کمپلیٹ کیا جس دن ٹی وی دیکھتے ہوئے, تو کہہ رہی اس دن مجھے دیکھیں غلط چیز تھی نا. میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو یہی کہا ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور آپ جب غلط سائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں لائف کی تو فوراً آپ واپس آ جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ بھی فوراً واپس آ گئی ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو ہمیشہ سے سیدھے راہ پر رکھیں, آمین ثم آمین. تو یہ بات ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ہر جو کہہ لیں نا کہ نیک کو بد سے الگ کرنے وہ والا حساب آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کی روح میں چینج آتا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز انہوں نے بتایا, کہتی میں پہلے غصہ بہت کرتی تھی, کہہ رہی میرا وہ غصہ ٹھیک ہو گیا ہے. کہہ رہی پہلے میں اکثر اوقات چڑ جاتی تھی, چڑچڑی ہو جاتی تھی. کہہ رہی وہ چیز میری ختم ہوئی. کہہ رہی برے خیالات مجھے کھا جاتے تھے, اتنے مجھے برے خیالات آتے تھے, لیکن کہتی ہیں کہ برے خیالات سے بھی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مجھ پہ یہ کرم ہوا کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے مجھے برے خیالات جب آتے ہیں تو فوراً مجھے خیال آ جاتا ہے کہ نہیں یہ شیطان کی طرف سے, مجھے اس طرف دھیان نہیں دینا. تو کہتی وہ بھی ایک کرم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ ایک کانسیپٹ جو مجھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ یہ کہ کون سا رستہ اللہ تعالیٰ کا ہے. کہہ رہی اس طرف میں بہت ہی. کہہ رہی پہلے میں اشراق نہیں پڑھتی تھی, اکثر اوقات اب میں اشراق کی نماز بھی ادا کر لیتی ہوں. اس کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ میرا قرآن پڑھنا ریگولر ہو گیا ہے. کہہ رہی میں حفظ کی طرف بھی جا رہی ہوں. تو دیکھیں یہ سارے فیض ہیں, یہ ساری آخرت کے لیے کامیابیاں ہیں جو وہ چن رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہو چکی ہوئی ہے ایک دفعہ. تو یہ سارے جو معاملات انہوں نے بتائے ہیں یہ معلوم ہمیں ہو رہا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا فیض ہوتا ہی ہوتا ہے. اور یہ جو ان کی بیچ میں کچھ غلطیاں جو انہوں نے بتائی, دیکھیں ہمیں ان کو جج نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ہے ایک طرح کا کانسیپٹ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی بتانے کو کہ یا لیسن سمجھ لیں کہ دیکھیں ہمیں یہ سب نہیں کرنا. لیکن یہ بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پہ لے آتے ہیں. اگر وہ غلط سائٹ پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موڑ کے سیدھی راہ پر لے آتے ہیں. درود شریف کا اتنا فیض ہے, بس آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے بس اپنی لائف میں درود ابراہیمی کو مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے اور اس بات کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ ہم پہ کرم ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ جو کامنٹ کر کے کہتے ہیں ہم پہ فیض نہیں ہو رہا, دیکھیں میں آپ کی زندگی نہیں جانتی لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ پہ کرم ہو رہا ہے. کیونکہ کوئی ایسا شخص تو درود پاک پڑھے اور خاص کر درود ابراہیمی پڑھے اس پہ کرم نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بچپن میں ہم اس کو پڑھتے تھے مشکل کے بعد آسانی ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, وہ تو بعد میں تو آتی ہی آتی ہے لیکن ساتھ بھی ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو کچھ یوں دیتی ہوں. فرض کریں آپ کے گھر میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی گر جائے, ٹھیک ہے, یا آپ گر جائیں کسی طرح اور آپ کے کوئی چھوٹی موٹی انجری ہو جائے, تو کیا آپ کو انجری تو چلے ہوئی ہے, پین ہوئی ہے آپ کو, لیکن کیا آپ کو سنبھالنے والے نہیں؟ اور چلے خدا نخواستہ اگر کسی کو سنبھالنے والا بھی نہیں ہے تو کیا آپ کو کھانا نہیں مل رہا, کیا آپ کو سانس نہیں آ رہی, کیا آپ بات نہیں کر رہے؟ یہ سارے کرم ہے, ساتھ آسانی بھی تو ہے نا, ایک دم سے ہر چیز ختم تو نہیں ہوگی نا. تو یہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور اگر ہم اس کو روحانی اعتبار سے دیکھیں آسانی, تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب کسی پہ کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو اس انسان کے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے. تو سب سے بڑی آسانی ہے نہیں, اگر ہم اپنی کتاب دیکھ رہے ہوں اور اس فرشتے کو دیکھ رہے ہوں جو لکھ رہا ہے ہمارے اعمال, تو کیا ہمارے جو اعمال وہ فرشتہ لکھ رہا ہے اس کے ہمیں اگر وہ لکھتا ہوا نظر آ رہا ہو تو کیا ہمیں پرابلم اگر کوئی آئے, پریشانی آئے اور ہم ایک دم سے دیکھیں ہمارے فرشتے کا ہاتھ تیز تیز چلنے لگ گیا ہے اس کتاب کے اوپر اور ہماری وہ نیکیاں لکھی جا رہی, تو کیا ہمیں یہ آسانی نہیں لگے گی؟ اصل زندگی تو وہ ہے, یہ تو دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے دنیا دھوکے کا سامان ہے. اب یوں امیجن کریں کہ میں آپ کو ایک تحفہ دوں اور کہوں کہ یہ دھوکہ ہے, تو آپ کہیں گے نا کہ یہ دھوکہ بھی ہے, یہ ہمیں تحفہ بھی دے رہی ہے, کیا کر رہی ہے. تو دنیا کی ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ جب دنیا میں ہم عیش و عشرت دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اسلام میں قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب کسی انسان کے بارے مفہوم بیان کر رہی ہوں, کسی کو اپنے سے بڑھ کے دیکھو تو اس کی طرف منہ بھی نہ کرو. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے ہم اس کی طرف گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس تو بہت زیادہ مال و دولت ہے, یا اللہ ہمیں کیوں نہیں دیا, اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہمیں کیوں نہیں دی. تو یہ ایسے نہیں کرنا. اللہ نے کہا اس سے منہ موڑ لو. آپ کو پتہ ہے آپ اس سے منہ موڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کا ثواب لکھ دیں گے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے بس اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور جو بہن کا آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کیا ہے, اس سے ہم سب کو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح
وہ پراپرلی اب درود شریف پڑھنے کی طرف آ گئی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ اب وہ درود پاک پراپر سکون سے بیٹھ کے پڑھتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ ان کا دھیان درود شریف کی طرف زیادہ ہو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہماری مدد کرے۔ اچھا، درود شریف پڑھ کے نا جو آپ دعا کرتے ہیں، یہ بھی بتا رہی تھی کہ جو آپ یہ دعا کرتی ہیں وہ پوری ہوتی ہے۔ تو پلیز آپ لوگوں نے بھی یہی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی کہ یا اللہ ہمیں درود پاک کی ہماری تعداد بڑھے۔ اور سب سے بڑی بات، ایک تعداد بڑھانے کا آسان نسخہ میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ جب درود شریف آپ پڑھ لیں نا، جتنا بھی پڑھیں، آپ فوراً سے اس کے بعد کہیں یا اللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا درود پاک پڑھنے کی توفیق دی، اور میں اس بات پہ راضی ہوں۔ اور شکر ادا کریں اللہ کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو جب آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کے درود پاک کی تعداد بھی اور بڑھے گی۔ تو آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے ہمت ملی ہو، تقویت ملی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔